السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ، آپریشن کا رد عمل سب سے زیادہ پنجاب میں ہوگا۔ امریکہ کے بنائے ہوئے طالبان کے خلاف آپریشن کا خوف کیوں؟ وزیراعظم نواز شریف نے مشاورت کے بعد آج ہدایت کی ہے اپنی مذاکراتی کمیٹی کو کہ وہ مشاورتی عمل جاری رکھیں۔ امن حاصل کیا جائے گا اور اس کے لیے تمام کوششیں کی جائیں گی۔ اس میں جو بات چیت ہے وہ نہایت اہم ہے اور اس کو جاری رکھا جائے گا۔ آج تمام پاکستانی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو طالبان کے ساتھ مذاکراتی عمل ہے یہ کس طرف جائے گا، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو آج ایک ویڈیو سنوانا چاہتے ہیں جو سیکریٹری کلنٹن امریکہ کی وزیر خارجہ تھیں۔ انہوں نے طالبان کی کریشن کے حوالے سے اور القاعدہ کی کریشن کے حوالے سے سینٹ کی ایک کمیٹی کے سامنے ایک بیان دیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سب کچھ ہم نے کریٹ کیا۔ ہم پاکستان سے باہر کی تاریخ بھی رکھتے ہیں۔ آئیں یاد کریں ان لوگوں کو جن سے ہم آج لڑ رہے ہیں۔ ہم نے ان کو فنڈ کیا ہے 20 سال پہلے۔ ہم نے ایسا کیا کیونکہ ہم سوویت یونین کے ساتھ ایسی صورتحال میں بندھے تھے۔ انہوں نے افغانستان میں مداخلت کی اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ وسطی ایشیا کو کنٹرول کریں، اور ہم کام پر لگ گئے تاکہ ہم سوویت یونین کو شکست دے سکیں، اور انہوں نے ریٹرائیو کیا۔ $1 بلین کا نقصان ہوا اور سوویت یونین کا خاتمہ ہوا۔ لہٰذا ایک بہت ہی مضبوط دلیل ہے کہ یہ بری سرمایہ کاری نہیں تھی، پر جو ہم نے دیکھا اس سے محتاط رہنا چاہیے۔ سیکریٹری کلنٹن کہہ رہی ہیں کہ یہ بری سرمایہ کاری نہیں تھی کیونکہ ہم نے سوویت یونین کو اس سرمایہ کاری سے شکست دی۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گروپس ہیں جو امریکی فنڈنگ سے جنہوں نے اسٹرینگتھ پکڑی اور آج پاکستان ان کے خلاف لڑ رہا ہے، پاکستان ان کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، انہیں ہرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ گروپس جن کی کریشن بیرونی فنڈنگ سے ہوئی اور جن کا مقصد سوویت یونین کو شکست دینا تھا، وہ کس قسم کی شریعت پاکستان میں چاہیں گے؟ آج ان سوالات کے جواب کے لیے جماعت اسلامی کے رہنما جناب سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم سراج صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سراج صاحب، یہ جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے، یہ جہاد افغانستان سے شروع ہوئی، یہ طالبان کا جو فینامنا ہے، کریشن ہوئی اس وقت سے۔ سیکریٹری کلنٹن کو آپ نے سنا، ان کی فنڈنگ تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو کریٹ کیا۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بیرونی امداد سے قائم ہونے والے یہ گروپس کیا مذاکرات کے ذریعے حکومت پاکستان انہیں منا لے گی؟ سب سے پہلے تو آپ کو بھی اور ساری قوم کو کرکٹ کی کامیابی پر مبارکباد ہو، اس لیے کہ انڈیا کے بعد یہ دوسرا اچھا کھیل انہوں نے کھیلا ہے۔ ہمارے کھلاڑیوں نے اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور میں اس کو ایک اچھے سائن کے طور پر لے رہا ہوں کہ انشاءاللہ مذاکرات میں بھی ہم اس طرح کامیاب ہو جائیں گے جس طرح کرکٹ کے میدان میں ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ بیرونی فنڈز پہ لوگ لڑتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، آپ باہر کی امداد پر اسلحہ خرید سکتے ہیں، لیکن یہ جو جان دینے کا جذبہ ہے، یہ جب تک اندر کوئی چیز نہ ہو تو باہر کے پیسے پہ آپ نہیں لے سکتے۔ یہ جو آپ نے ویڈیو دکھائی ہے، لوگوں کو سنائی ہے، کلنٹن کی بات، ہلری کلنٹن کی بات تھی، دیکھیے یہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں۔ ان نے عراق کے بارے میں قوم کو نہیں، پوری دنیا کو جھوٹ سنایا بھی اور جھوٹ بولا بھی۔ انہوں نے سوڈان کے بارے میں جھوٹ بولا، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آج ان کی بات ایک بار پھر ثبوت ہے کہ پوری دنیا کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات سن کر مجھے اور بھی قرآن پر ایمان پختہ ہو گیا میرا، کہ قرآن نے 1400 سال قبل کہا تھا کہ کبھی یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس لیے قرآن نے جن کے بارے میں کہا کہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، اس کو دوست نہیں سمجھنا چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ہمیشہ دھوکہ، 65 کی جنگ میں آپ کو یاد ہے کہ جب پاکستان کو امداد کی ضرورت تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا اسلحہ جو ہے وہ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کرنا۔ ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تو پھر کہا کہ نہیں، اب ہم آپ پر پابندی لگائیں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو اسلامی دنیا میں انتشار ہے، فساد ہے، اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ ہم یہی تو گزشتہ ایک طویل عرصے سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اور آج بھی ہمارا مشورہ یہ ہے کہ امریکہ کی اس شیطانی اتحاد سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ یہ ایک دجالی قوت ہے، اس سے ہم جتنا دور رہے۔ اور ان کے فلاسفر نے خود اچھی بات کی ہے
کہ نہ امریکہ کے ساتھ دوستی اچھی ہے، نہ امریکہ کے ساتھ دشمنی اچھی ہے. اس لیے ہمیں اپنے ہر چیز کو اپنے مفادات کے عینک سے دیکھنا چاہیے. باقی افغانستان کا مسئلہ ہے سمید ہے کہ افغانستان پر رشیا نے حملہ کیا تھا اور ابتدا میں وہاں کے لوگوں نے اس کے خلاف ایک موومنٹ شروع کی، بلکہ بنیادی تو وہ طلبہ تھے جو قابل یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے. اچھا، یہ بالکل یہ ہسٹوریکل بات ہے. میں آپ کی بات سے آپ نے اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ بالکل بیان کیا. میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ایک تھیوری ہے کہ یہاں پر اس وقت جو صورتحال ہے یہ امریکہ کی انٹرونشن کی وجہ سے ہے، یہ دہشت گردی جو ہے اس خطے میں امریکی مداخلت کی وجہ سے، میں آپ کا کمنٹ چاہتا ہوں. دو میں واقعات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. پشاور میں شیعہ عالم قتل ہوئے، علامہ عارف حسینی، وہ 80s میں قتل ہوئے اور کوئی اس وقت 9/11 نہیں ہوا تھا. پھر لاہور میں ایک بڑا دھماکہ ہوا جس میں مولانا ضیاء الرحمان فاروقی اور کئی اور پولیس اہلکار جو تھے وہ بھی اپنی جان سے گئے. ان کا بھی یہ بھی سب 9/11 سے پہلے تھے. تو یہ جو واقعات کا تسلسل ہے ہمارے ہاں دہشت گردی کا، یہ تو 9/11 سے پہلے بھی تھے، اور یہ کہنا کہ اب یہ ساری کی ساری صورتحال 9/11 کی وجہ سے ہے، امریکہ کی مداخلت کی وجہ سے ہے. ایک امریکن یہاں پہ آئے تھے، وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کون ہیں. میں نے کہا میں مسلمان ہوں. انہوں نے کہا نہیں یہ بتائے کہ آپ شیعہ یا سنی ہیں. میں نے کہا نہیں میں مسلمان ہوں. انہوں نے کہا نہیں یہ بتائے کہ آپ دیوبندی یا بریلوی. میں نے کہا میں مسلمان ہوں. وہ کہتے کہ نہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ پنجابی یا سندھی یا بلوچی. میں نے کہا میں مسلمان ہوں. یہ ان کی خواہش ہے کہ مسلمان لڑے، مسلک کی بنیاد پر لڑے، قومیت کی بنیاد پر لڑے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے اندر سے بھی ایسے لوگ ان کو مل رہے ہیں کہ جو وہ چاہتے ہیں وہی کام کر جاتے ہیں. میں ایک سمیع صاحب، آپ چونکہ ایک دانہ بینا اور دانشور آدمی ہیں، سمجھانا تو نہیں چاہتا ہوں، ایک بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ سوشلزم اور کمیونزم ایک نظام تھا. اس نے جب شکست کھایا تو روس کے بعد ایک اور الٹرنیٹ دنیا میں جو نمودار وہ امریکہ کے. اب امریکہ کے ساتھ اسلحہ ہے، امریکہ کے ساتھ سرمایہ ہے، لیکن اس کے ساتھ نظریہ نہیں ہے. اسلام کے ساتھ نظریہ ہے، ہمارے ساتھ قائد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، ہمارے ساتھ مرکز ہے مکہ اور مدینہ کی صورت میں، ہمارے ساتھ ایک دستور ہے قرآن شریف کی صورت میں. اس لیے یہ استعماری قوت سمجھتا ہے کہ اگر دنیا میں اب ہمارا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے معیشت کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، کلچر کے میدان میں، تو صرف اور صرف اسلام ہے. اس لیے ہر جگہ وہ امت کے مقابلے میں قومیت کا تصور لے آتے ہیں کہ امت کی بجائے اب قومیت پر فخر کرے. آپ کے علم میں لانا چاہوں کہ تاتاریوں نے بھی اس ساری اسلامی دنیا کو تباہ کیا تھا، بغداد پر قبضہ کیا تھا، حکمرانوں کو جیل میں ڈالا تھا، پھانسی دیے تھے اور بہت مظالم. لیکن وہی تاتاری جن نے ہماری حکومتوں کو تو ختم کیا لیکن ہماری تہذیب اور کلچر کو ختم نہیں کر سکے، اور آخر میں یہی ہوا کہ وہ اسلام قبول کر گئے. آپ کے علم میں ہوگا اقبال نے فرمایا کہ ہیں آیا شورش تاتار کے افسانے سے، پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. آج بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں دلیل کی بنیاد پر آگے بڑھنا چاہیے، جذبات کی بنیاد پر نہیں، نعروں کی بنیاد پر نہیں، عمل کی بنیاد پر. اور میں دیکھتا ہوں کہ مستقبل صرف اور صرف آپ کا ہے، یعنی امت کا ہے. یہ امریکہ ہے، یہ نہ جمہوریت چاہتا ہے، جمہوریت پر بھی وہ بلیو نہیں کرتا ہے. اگر وہ جمہوریت کو سپورٹ کرتے، اس نے الجزائر میں سپورٹ نہیں کیا اس لیے کہ وہاں عباس مدنی کامیاب ہو گئے تھے جو اسلام کا علمبردار تھا. یہی امریکہ ہے جس نے جمہوریت کو فلسطین میں سپورٹ نہیں کیا اس لیے کہ وہاں حماس کامیاب ہو گئے تھے. یہی امریکہ ہے جس میں آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے، وقت کم ہے اس لیے میں اجازت چاہوں گا آپ سے. سراج الحق صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ بڑے پر امید ہیں، مذاکرات ہی واحد حل ہے، اور آگے چل کر جس طرح آج پاکستان نے میچ میں فتح حاصل کی ہے اسی طرح مذاکرات میں بھی پاکستانی قوم کو فتح حاصل ہوگی اور امن قائم ہوگا. ناظرین، جہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر سعید غنی سے گفتگو کریں گے، کیونکہ آج اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے یہ کہا ہے کہ حکومت دہشت گردوں سے انہی کے ساتھیوں کا ایڈریس پوچھ رہی ہے. لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد. اگرچہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے حکومت کو مذاکرات کا مینڈیٹ دیا ہے اور وہ جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیاب ہو اور وہ حکومت کو ہر طرح کی مورل سپورٹ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن بہت ساری جماعتیں اس بات سے پریشان ہیں، بے چین ہیں کہ جو حکومت کا اصل فریضہ ہے لوگوں کے جان و مال کا تحفظ، اس میں کوئی ایسی کامیابی نظر نہیں آ رہی، اور جو انفراسٹرکچر ہے اس میں بھی کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی جا رہی. آج شاید یہی وجہ تھی کہ لیڈر آف دا اپوزیشن خورشید شاہ نے یہ کہا کہ حکومت
طالبان سے دہشت گردوں کا ایڈریس پوچھ رہی ہے. اس کا کیا معنی ہے, آج اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما جناب سینیٹر سعید غنی صاحب. السلام علیکم غنی صاحب. آپ کی جماعت اس میں تو کوئی شک نہیں حکومت کے ساتھ ہے, لیکن جیسے اسلام آباد میں واقعہ, مختلف علاقوں میں, شہروں میں جو واقعات ہو رہے ہیں دہشت گردی کے, آج شاہ صاحب نے کہا کہ حکومت طالبان سے دہشت گردوں کا ایڈریس پوچھ رہی ہے. یہ تو بالکل میرا خیال ہے ٹھیک ہے کہ کیونکہ کل چودھری صاحب نے جو تقریر فرمائی اس میں انہوں نے طالبان سے یہ کہا کہ جی ہم نے آپ سے مذاکرات کی شروعات کی اور سیز فائر بھی ہوا ہے, تو اب آپ ہمیں تلاش کر کے بتائیے کہ دہشت گردی کی کس نے ہے. تو یہ جو کام حکومت نے کرنا ہے وہ آپ طالبان سے کروا رہے ہیں. اور اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو, جب میاں صاحب ترکی گئے تھے اور وہاں سے واپس آ رہے تھے تو اس وقت دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا تھا. میاں صاحب سے پوچھا گیا کہ جی آپ تو مذاکرات کر رہے ہیں تو یہ دہشت گردی کیوں ہو گئی؟ تو میاں صاحب نے بھی اسی طرح کی بات کہی تھی کہ ہم نے جب مذاکرات شروع کیے تو طالبان نے یقین دہانی کرائی تھی کہ اب دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوں گے. اب ہو گیا ہے تو ہم اپنی کمیٹی سے کہیں گے کہ ان سے پوچھیں کہ یہ کیوں ہے. مطلب کنفیوژن نظر آتا ہے اس میں, کوئی کلیئرٹی ہمیں نظر نہیں آتی. اگر کلیئرٹی بھی نہیں ہے تو پھر بھی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ حکومت کو بھرپور انداز میں اس کے ساتھ ہیں. اور جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا اس میں 3-4 چیزیں جو سامنے آئیں, نہ واک تھرو گیٹس کام کر رہے تھے, نہ وہاں پر سیکیورٹی کیمراز تھے. پولیس کے جو اہلکار تھے انہوں نے کہا بندوقوں میں گولیاں نہیں چل رہی تھیں. چودھری نثار علی صاحب نے یہ کہا کہ جناب جو پولیس ہے وہ ابھی تک ٹرینڈ نہیں ہے. حالانکہ پچھلے 5 سال بھی پنجاب میں ان کی جماعت کی حکومت تھی, اب بھی 9-10 مہینے سے وفاق میں حکومت ہے. ایک اس پر بیان فرمائیے کہ رسپانسبلٹی کوئی نہیں لے رہا. سمی صاحب, یہ ایشوز اپنی جگہ ہیں سارے, کہ پولیس کی کیا کمزوریاں ہیں, ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہے, ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے, کیمرے نہیں چل رہے, ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, وہ ہمیں ماننی چاہیے. ان کی کوئی ذمہ داری کسی پہ فکس بھی کر دیں گے, کسی کو سزا بھی دے دیں گے. لیکن یہ کام کرنے سے ہم وہ جو بڑی مصیبت ہمارے گلے میں اس سے ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے. جو دہشت گردی کا افریت ہمارے گلے میں پھنسا ہوا ہے, اس کو نکالنے کے لیے حکومت کو کوئی ایک کلیئر پالیسی اپنانی پڑے گی, کوئی ایک کلیئر ڈائریکشن میں جانا پڑے گا. بدقسمتی سے وہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ حکومت کے پیچھے پھر رہی ہیں کہ ہماری سپورٹ لے لو, اور حکومت ہے کہ آگے چلنے کو تیار نہیں ہے. لیڈ تو انہوں نے کرنا ہے نا. آپ کہتے ہیں جی کنسنسس ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. یہ ایشو اکیلے جو ہے پی ایم ایل این کا نہیں ہے, وہ اس کو اکیلے ہینڈل بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس چیلنج کو فیس کرنے کے لیے ان کو ساری پارٹیوں کی سپورٹ چاہیے, پوری قوم کی سپورٹ چاہیے, ہماری فوج کو سپورٹ چاہیے. لیکن ہم تو سپورٹ دینے کو تیار ہیں, کوئی لیڈ تو کرے نہیں. لیکن اس میں سعید غنی صاحب بات یہ ہے کہ لوگوں کے جان و مال کا جو تحفظ ہے, پاکستان کا آئین قانون یہ کہتا ہے حکومت وقت کے ذمے ہے. اب یہ کرمنلز کے ساتھ گفتگو شروع کی جا رہی ہے کہ جی مذاکرات کیے جائیں کہ جناب آپ اپنے ہتھیار پھینک دیں. اس میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک ول چاہیے, جو آپ کے ذمے کام ہے وہ آپ نے کرنا ہے. ہمیں جو یہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ہم نے اے پی سی میں ان سے کہا کہ جی آپ مذاکرات کیجیے, وہ ایک ہی ہماری جو ہے نا وہ پکڑ کے بیٹھ گئے. اگر اے پی سی میں ہم نے کہا تھا مذاکرات کریں تو اس کے بعد ان کو مذاکرات کرنے چاہیے تھے, لیکن اسی اے پی سی کے بعد انہوں نے خود اٹیکس بھی کیے نا, ایئر اسٹرائکس انہوں نے کی ہے نا. یہ گن شپ ہیلی کاپٹر بھی چلائے انہوں نے. کیوں چلائے تھے؟ اس لیے چلائے کہ سچویشن چینج ہوئی, اس لیے چلائے کہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے. آج بھی اگر کل آپ سیز فائر کرواتے ہیں, آج پھر دہشت گردی کے واقعات ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں چلیں ان کے خلاف نہ کیجیے, لیکن آپ نے خود کہا کہ کوئی اگر حملہ ہم پہ کرے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے. تو جو دہشت گردی کے واقعات کل ہی ایک تو اسلام آباد والا تھا, یہ ذرا ہائی لائٹ ہو گیا, پتہ چل گیا. لنڈی کوتل میں بھی تو ہوا ہے, وہاں بھی تو ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ جو ہے بیچارے شہید ہوئے ہیں. جس دن انہوں نے پرسوں سیز فائر کا اعلان کیا اس دن صبح بھی تو ہوا ہے, پولیو کے ورکرز پر ہوا ہے, وہاں ہمارے سیکورٹی کے اہلکار بیچارے شہید ہوئے ہیں. تو یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ یہ دہشت گردی کی واقعات ہو رہی ہیں. لیکن حکومت میں جو ہمیں کنفیوژن نظر آتا ہے, جس کو میں بار بار دہرانا چاہتا ہوں, سبب یہ ہے کہ اس وقت حکومت اور دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں انہوں نے ایک لیول پہ کھڑی کر دی ہے, دونوں علاقے, اسٹیٹ اور دوسری طرف دہشت گرد تنظیمیں. چلیں جی آپ نے کھڑی کر دی, لیکن اس سچویشن میں بھی فیصلے کرنے کا اختیار تو حکومت کے پاس ہونا چاہیے نا. یہ فیصلے ٹی پہ کرتی ہے کہ کس دن ہم نے بات کرنی ہے, کس دن ہم نے بات نہیں کرنی ہے, کس دن ہم نے جو ہے وہ سیز فائر کرنا ہے, کس دن ہم نے سیز فائر نہیں کرنا ہے. حکومت انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے کہ وہاں سے جواب آتا کیا ہے, وہاں سے اشارہ ملتا کیا ہے ہمیں, اور پھر ہم ساری چیزیں بلا دیتے ہیں کہ جی انہوں نے بنیر میں ہمارے فوجی مارے, آرے بازار میں انہوں نے ہمارے فوجی مارے, اسلام آباد میں ہمارے لوگ مار دیے, بے گناہ لوگوں کی جانیں لے لی. ہم ساری چیزیں بھول جاتے ہیں اور ہم آ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ نے کہہ دیا, اب ہم مذاکرات کر لیتے ہیں. کل کے واقعے پر ٹی پی یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے نہیں کیا. بالکل ٹھیک کہتے ہوں گے, آپ ان کی بات پہ یقین کرتے ہیں, بالکل ٹھیک کہتے ہوں گے, لیکن کسی نے تو کیا ہے نا. کوئی تو تنظیم ہے, کوئی تو دہشت گرد ہیں جو اس پورے سسٹم کے اندر آپ کے نہیں ہیں. اگر ڈرون اٹیک کرتی ہے امریکہ حکیم اللہ محسود پہ, امریکہ اس پورے جو ڈائلاگ کا آپ کا پروسیس ہے اس میں فریق نہیں ہے, اس میں تو کہیں امریکہ نہیں ہے. اس کا ایک حملہ ہوتا ہے, چودھری نثار اور سارا پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کھڑی جاتی ہے کہ جی وہ امن کے اوپر حملہ ہو گیا, ڈرون کو جو ہے انہوں نے اپنے مذاکرات کو اس ڈرون نے سبوتاج کر دیا.
کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ ٹی ٹی پی کے کسی حملے کی وجہ سے مذاکرات جو ہے وہ تعطل کا شکار ہوئے ہیں؟ کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی نے حملہ کیا یہ امن کے اوپر حملہ ہو گیا؟ وہ فریق یہ جو مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے تھے یہ تو جو وہاں پر جو محمد میں جو ہمارے گلے کٹے گئے فورسز کے، تو پھر اس کے بعد ہی وہ سارے مذاکرات میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. دیکھیں جی، یہ جب ڈرون حملہ ہوا تھا حکیم اللہ محسود پر، تو یہ پی ٹی آئی نے بھی کہا، عمران خان نے بھی کہا، چودھری نثار نے بھی کہا، سب نے کہا، بالکل مرثیے پڑے تھے سارے بیچارے، کہ جناب یہ جو ہے وہ ڈرون کی وجہ سے مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے ہیں اور امریکہ جو ہے وہ سبوتاج کرنا چاہتا ہے. چلے بھائی ٹھیک ہے، کرنا چاہتا ہوگا، مان لی بات، لیکن ٹی ٹی پی تو اس مذاکراتی عمل کا حصہ ہے نا. ایک فریق اگر حملے کر دے تو آپ نے کبھی یہ کہا کہ اس حملے کی وجہ سے مذاکرات تعطل کا شکار ہو رہے ہیں یا اس حملے کی وجہ سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے؟ اچھا اب یہ بتائیے اب آگے چلیں کیسے؟ بہت سارے میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن نے حکومت کو ایک کھلی چھوٹ دے دی ہے، ہر جگہ یہی تقریر، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس لیے حکومت بالکل اس حوالے سے ایکٹیو بھی نہیں. اس کی وجہ ہے دیکھیں نا، اپوزیشن سمجھتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ ہم اکیلے اپوزیشن میں بیٹھی تمام پارٹیز کو ہینڈل نہیں کر سکتے ہیں، ادارے تو ان کے کنٹرول میں ہیں، ڈیسیشنز تو ایگزیکٹو نے لینے ہیں، ڈیسیشن تو نواز شریف نے، لیکن جو غلط ڈیسیژن ہے ان پر کرٹیسزم تو کریں، ان کا کوسچن تو کریں. میرا خیال ہے کہ آپ نے پھر سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی کارروائی سنی نہیں ہے، کرٹیسزم. لیکن جب پریکٹیکلی بات آتی ہے تو آپ ہر معاملے میں حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں. اس کی وجہ ہے دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت اس کام میں سنسیئرلی جانا چاہتی ہے، کسی بھی کام میں اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں سنسیئر، تبھی ان کے ساتھ ہے جانے. ابھی آپ کو پچھلے 9-10 مہینے میں اندازہ نہیں ہوا حکومت کی سنسیئرٹی کیا ہے؟ کنفیوژن ہے نا. ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اس کنفیوژن سے باہر آئے، کوئی ایک واضح فیصلہ کرے. ابھی کہتے ہیں نا مذاکرات کریں، آپ کریں، لیکن یہ تو بتائیں کہ کتنے دن تک کریں گے، کتنی دہشت گردی کی جو واقعات اور ہوں گے جس کو آپ برداشت کر لیں گے اور پھر کہیں گے آپ برداشت نہیں کر سکتے. کہیں نہ کہیں آ کر آپ نے کوئی ایک فیصلہ کرنا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا جی مذاکرات بھی ہم کریں گے اور حملے بھی ہم کریں گے، بھائی جب آپ نے ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی تھیں وہ کارروائیاں جاری رہنی چاہیے تھیں. ان کارروائیوں کے دوران بھی وہ گروپ، وہ لوگ، وہ گروہ جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ دہشت گردی چھوڑنا چاہتے ہیں، جو یہ سمجھتے تھے کہ امن کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ سرنڈر کر سکتے تھے. یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ جو حملے ہو رہے ہیں وہ بند کر دیں اور اس کے بعد آپ ان سے کہیں جی جس کو بات کرنی آ جائیں؟ آپ اس پوری جو فوجی کارروائی ہو رہی تھی اس کارروائی کے دوران یہ اعلان کرتے کہ جناب جن جن گروپوں کو، جن جن لوگوں کو دہشت گردی سے معافی مانگنی ہے، حکومت ان کو معاف کرنے کو تیار ہے، وہ سرنڈر کر رہے ہیں، اسلحہ پھینک اور آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. یہ ہو سکتا تھا، اس وقت شاید زیادہ دباؤ ہوتا، لیکن ایک وہاں سے اعلان ہوتا ہے کہ جب ہم نے سیز فائر کر دیا، آپ ساری چیزیں بلا دیتے ہیں، سارے واقعات بلا دیتے ہیں، سارے جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں بلا دیتے ہیں، سارے لوگوں کی قربانیاں بلا دیتے ہیں اور وہ ساری چیزوں کو بھول کے ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور کسی پارٹی سے مشورہ نہیں کرتے ہیں. دیکھیں یہ بڑا ایک گولڈن چانس ہے حکومت کے لیے بھی اور پی ایم ایل این کے لیے بھی، اور یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں. اور یہ عجیب بات ہے کہ حکومت ہمارے ساتھ لینے کو تیار نہیں ہے. ہم ان کے پیچھے ان کی تھپی لگانے کو تیار ہیں، وہ کاندھا دینے کو تیار نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی ہمارے ملک کی بھی ہے اور یہ پی ایم ایل این کی بھی ہے کہ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے. تو پھر یہ اس وقت جو ساری صورتحال ہے جس میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ایک سپیس دی گئی ہے، لوگ تو اس وقت تیار تھے پوری طرح اور یہ توقع کر رہے تھے کہ شاید کوئی آپریشن ہوگا، لیکن جو لوگوں کی توقع وہ اس لیے پوری نہیں ہوئی کہ جو سیاسی پولیٹیکل جو گورنمنٹ ہے اس نے اونرشپ نہیں لی. گورنمنٹ بالکل آپ گورنمنٹ کہہ لیں، باقی جو پولیٹیکل پارٹیز گورنمنٹ میں یا پھر پی ٹی آئی کا کچھ جو آپ کو لگتا ہے، لیکن عمران خان صاحب کا بھی کچھ دنوں سے جو ہے وہ رویہ ہمیں تبدیل لگ رہا تھا. لیکن اس میں بہرحال جو ہے وہ لیڈ لینا ہے پی ایم ایل این کو اور جو گورنمنٹ ہے اس کو. اگر وہ آگے نہیں بڑھائیں گے قدم، ہم ان سے آگے تو نہیں چل سکتے، ہم ان کے پیچھے ہی چل سکتے ہیں. اور یہ بڑا اچھا موقع ہے ان کے پاس کہ دہشت گردی کی اس مصیبت سے چھٹکارا دلانے کے لیے، جب پوری قوم بھی یونائٹ ہے اور دہشت گردوں کے خلاف ان کے دل میں کوئی ہمدردی نہیں ہے. آپ ان کو جب موقع دیتے ہیں، ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو ان کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو ڈیوائڈ کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں ایسی باتیں پیدا کرتے ہیں کہ شاید جو دہشت گرد ہیں وہ اس ملک کے خیر خواہ ہیں، وہ اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ سینیٹر سعید غنی جو یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کنفیوز ہے، اس میں حکومت کو لیڈ لینی چاہیے، اپوزیشن کی جماعتیں حکومت کے ساتھ ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت اس حوالے سے آگے نہیں بڑھ رہی. اور اس وقت جو مذاکراتی عمل بھی ہے اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت نہیں ٹی ٹی پی کنٹرول کر رہی ہے. سعید غنی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا حکومت کے پاس جس وقت
ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی تھی اس کارروائی کو جاری رکھتے اور جو گروپ مذاکرات کے ذریعے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کے ساتھ بات کر لی جاتی اور باقی جو لوگ تھے ان پر دباؤ بڑھایا جاتا تو شاید معاملہ کسی طرف جا سکتا تھا. ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ہم پنجاب کے وزیر قانون جناب رانا ثناءاللہ سے گفتگو کریں گے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو آپریشن میں تاخیر ہے یا حکومت جس وجہ سے آپریشن نہیں کر رہی وہ یہ اطلاعات ہیں کہ اگر آپریشن کیا گیا تو پنجاب میں بہت زیادہ ری ایکشن ہوگا. طالبان کے گروپ جو ہیں ان کی پنجاب میں ان کے سلیپر سیل بھی ہیں ان کی حمایت موجود ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے جناب رانا ثناءاللہ سے لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد. حکومت اگرچہ مذاکرات پر زور دے رہی ہے لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے بھی گفتگو ہے کہ آپریشن کیا جائے لیکن آپریشن میں تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ اطلاعات ہیں انٹیلیجنس کی کہ پنجاب میں بہت زیادہ ری ایکشن ہوگا. اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب یہ بیان فرمائیے گا کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آپریشن اس لیے کیا جا رہا کہ پنجاب میں بڑی سپورٹ ہے دہشت گردوں کی طالبان کے بڑے سلیپر سیل ہیں اور وہاں پہ بڑا سخت ری ایکشن ہوگا. نہیں دیکھیں اس میں جو یعنی بہت زیادہ ری ایکشن کی اور بعض لوگ جو ہے وہ اس کو ایک یعنی بہت بڑا تھریٹ بنا کے جو پیش کر رہے ہیں وہ بات درست نہیں ہے. یعنی ہم پوری طرح سے کوشش ہیں اور اس بارے میں جو بھی یعنی پری ایمپٹیو میئرز ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے ہم کر رہے ہیں. لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ جب تک کوئی نیٹ ورک قائم نہ ہو اس وقت تک دہشت گردی کا واقعہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. یہ ایسے کبھی نہیں ہوا کہ دہشت گرد جو ہے وہ شمالی وزیرستان سے چلے اور آگے کسی مارکیٹ یا کسی جگہ پہ وہ ہے وہ دھماکہ کر دے. تو اس لیے ہم نے پوری طرح سے جو ہے وہ اس چیز کو یقینی بنانے کی کوشش کی ہے اور یہ کوشش ایک کنٹینیوس عمل ہے اور یہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے کہ ہم کوئی نیٹ ورک جو ہے وہ قائم نہ ہونے دیں اور اس بارے میں جو سرچ آپریشنز ہیں اس کو پوری جو ہے وہ محنت کے ساتھ اور پوری جو ہے وہ پروسیجر کے ساتھ جو ہے وہ کیا جائے. اچھا رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ نیٹ ورک نہیں ہے لیکن یہ جو اطلاعات ہیں کہ یہ برقعے پہن کر آئے وزیرستان سے اور 2 دن پہلے راولپنڈی میں یہ جو اسلام آباد کا جو واقعہ ہوا اس میں وہ رہے اور پھر اطلاع بھی دی گئی تو پھر یہ ایک نیٹ ورکنگ والی بات تو ہے. نہیں دیکھیں میں اس بات کو رول آؤٹ تو نہیں کرتا کہ وہ یعنی پنڈی میں رہے یا اسلام آباد میں رہے لیکن یہ بات بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اسی ویسینٹی میں آ کے پہلے 8-10 دن رہے ہوں گے. انہوں نے پوری طرح سے ریکی کی ہوگی انہوں نے پوری طرح سے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ حفاظتی انتظامات کیا ہے ان کہاں کھڑا ہوتا ہے کس طرف سے ہم نے ریئیکٹ کرنا ہے. تو اس کے بعد یہ واقعہ جو ہے یہ ممکن ہوا ہوگا. تو یہ جو فیسیلیٹیٹرز ہیں جنہوں نے ان کو یہاں پہ رکھا جنہوں نے ان کو بتایا جنہوں نے یہ سارا ان کے ساتھ کیا یہ وہ یعنی انٹیلیجنس کی شیئرنگ کی بات ہے کہ اگر آپ کے انٹیلیجنس ادارے جو ہے وہ صحیح طور پہ کام کر رہے ہیں آپ کی پوری طرح سے اس کے اوپر نظر ہے تو اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ پھر کرنے کے لیے لوگ جو ہے اس قسم کی کمین گاہ یا محفوظ سیف ہیون جو ہے وہ نہیں اسٹیبلش کر پاتے. اچھا رانا صاحب آپ بات کر رہے ہیں فیسیلیٹیٹرز کی. ایک امریکی رپورٹ ہے جس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ اس وقت جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کی جو بہت ساری فنڈنگ ہے وہ ڈومیسٹکلی وہ پاکستان کے اندر سے ہو رہی ہے. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی بیرونی امداد ہے لیکن وہ جو فنڈنگ ہے وہ ساری کی ساری پاکستان کے اندر سے ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں یہ یعنی اس میں ہماری بھی کچھ این جی اوز اور ہماری تنظیمیں بھی ملوث ہیں. کچھ ہمارے اپنے لوگ ہیں وہ بھی بعض اوقات اپنے آپ کو زیادہ ماڈرن اور ایڈوانس ثابت کرنے کے لیے زیادہ انگریزی میں گفتگو کرنے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کی بات کو بڑھا دیتے ہیں اور ان رپورٹس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ یقین کر لیتے ہیں. یہ رپورٹس جو ہیں یہ قطعی طور پہ ان کو اس طرح سے جو ہے وہ ایز اٹ از جو ہے ان کو درست نہیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے کوئی چھوٹی موٹی فنڈنگ کی بات ہوگی لیکن یہ اربوں روپے کی فنڈنگ اور ڈومیسٹک فنڈنگ والی بات جو ہے یہ بالکل غلط ہے. اور اگر اس قسم کی بات ہو تو یہ جس قسم کے اغوا برائے تاوان کے معاملات میں ملوث
یا دوسرے لوگوں دوسرے معاملات میں ملوث ہیں تو پھر تو یہ بات ہی بالکل وائز ہو. اب کراچی میں جو بتا کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے، جس طرح سے وہاں پہ تاجر ڈٹے ہوئے ہیں، جس طرح سے تاجر تنظیمیں جو ہیں وہ سپورٹ ایجنسی سے تعاون کر رہی ہیں، تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی ڈومیسٹک لیول پہ. اس طرح سے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ ہر آدمی جو ہے وہ ان کو پیسے دینے کے اوپر یا ان کو سپورٹ کرنے کے اوپر لگا ہوا ہے، اور تو پھر وہی کرے گا نا جو نظریاتی طور پہ ان کے ساتھ متفق ہوگا. تو اس لیے آپ اس وقت قوم میں 100% جو ہے طالبان کے ساتھ یا ان دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، اور پھر ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہو بھی کیا سکتی ہے کہ جو انسانوں کو ذبح کر رہے ہیں. اچھا رانا صاحب، یہ بیان فرمائیے گا کہ ہزاروں مدرسے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان میں لاکھوں طالب علم ہیں، اور یہ جو مدرسے ہیں ان کے اندر جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس پہ حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. کسی کو کچھ نہیں پتا کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون وہاں پہ رہ رہا ہے. اور بہت سارے لوگ تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہر جمعے کی نماز کے بعد بہت سارے مدرسوں میں، مساجد میں مجاہدین کی کامیابی کی دعائیں بھی کی جاتی ہیں. کچھ ان پر بھی آپ کی نظر ہے؟ اس حوالے سے کچھ قانون سازی بھی سوچ رہے ہیں کیا؟ ان کو کسی رولز اور ریگولیشن کے تحت لانے کی کوشش کریں گے آپ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے، اور یہ پروپیگنڈا جو ہے یہ شاید ہمارے ملک دشمن قوتیں ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ہم ان دہشت گردوں کے ہاتھوں جو ہے وہ ہماری تباہی ہو، اور دہشت گرد جو ہے یہ اس ملک اور قوم کا زیادہ سے زیادہ نقصان کرے. کوئی اس قسم کا مدرسہ نہیں ہے، کوئی اس قسم کی مسجد نہیں ہے جہاں پہ اس قسم کی دعائیں ہو رہی ہیں. اگر یہ ہے تو پھر جو لوگ یہ جنرل بات کر دیتے ہیں کہ جی مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، بھئی ان کا کوئی نام بتائے، آپ کو بتائے، ہمیں بتائے، اخبار میں دے، خبر دے. ہم دیر اینڈ دین جو ہے وہ اس چیز کو چیک کر کے، اور اگر وہاں پہ کوئی اس قسم کی کاروائی ہو رہی ہوگی تو باقاعدہ طور پہ ان لوگوں کو قانون کے دائرے میں، عدالت کے دائرے میں لائیں گے، لانے کو تیار ہے. تو یہ ایک جنرلائز کر دینا کہ جی سارے لوگ ہی اب طالبان کے ہمدرد ہو گئے ہیں، ان کی دعائیں کر رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی بات جو ہے یہ ادروائز جو ہے وہ ہماری اس قرض کو اور ہماری اس بل کو ٹو فائٹ اگینسٹ ٹیررزم جو ہے اس کو کمزور کرے. بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ، جو کہہ رہے تھے کہ یہ تاثر قطعی طور پر غلط ہے کہ طالبان کے ہمدرد موجود ہیں پنجاب میں، یا کوئی ڈومیسٹک فنڈنگ اتنی بڑی تعداد میں ہو رہی ہے جیسے امریکی رپورٹ میں کہا گیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ قطعی طور پر غلط ہے. اربوں کروڑوں کی بات کرنا طالبان کی فنڈنگ کے حوالے سے قطعی طور پر غلط ہے. انہوں نے اس تاثر کو بھی غلط قرار دیا کہ یہاں پر جو مدارس ہیں وہاں پر جو وہ کسی نظم و ضبط کے بغیر ہیں، اور وہاں پر صرف مجاہدین کی کامیابی کی دعائیں مانگی جاتی ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ اگر آپریشن ہو دہشت گردوں کے خلاف تو اس کا کوئی پنجاب میں اتنا بڑا ری ایکشن ہوگا. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ درست ہے کہ کچھ نہ کچھ ری ایکشن ضرور ہوگا، کہیں نہ کہیں کوئی اس قسم کی بات بھی ہوگی، ان کے کچھ ہمدرد بھی ہوں گے، لیکن اتنا بڑا ری ایکشن نہیں ہوگا جس سے پوری قوم کو خوف میں مبتلا کیا جا سکے. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایم کیو ایم کے رہنما جناب ڈاکٹر فاروق ستار سے، کیونکہ الطاف حسین کا یہ کہنا ہے کہ ملک کو حکومت نے طالبان کے حوالے کر دیا ہے. لیکن اس پر ہم بات کریں گے مختصر سی بریک کے بعد. ایم کیو ایم پاکستان کی ان سیاسی جماعتوں میں شامل ہے جو پہلے دن سے ہی طالبان کے ساتھ مذاکرات کی مخالفت کر رہی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک بھرپور آپریشن ہی پاکستان میں امن قائم کر سکتا ہے. آج ڈاکٹر فاروق ستار ایم کیو ایم کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب، یہ بیان فرمائیے گا کہ حکومت نے پھر مذاکرات کی بات کی ہے. جو واقعات ہوئے اسلام آباد میں گزشتہ 2-4 دنوں میں، اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل حکومت کی کوئی رٹ نہیں ہے اور حکومت نے جیسے سرنڈر کر دیا ہے. دیکھیں، پانی پہلے ہی سر سے اونچا ہو چکا ہے، اور اب تو حد ہو گئی ہے لوگوں کے صبر کی. کل جو سانحہ اسلام آباد میں ہوا محلہ کچہری میں یا ضلع کچہری میں، اور اس میں جس طرح بے دردی کے ساتھ پاکستان کے شہریوں کا قتل عام ہوا ہے اور بے گناہ 11 لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، جس میں ایک جج رفاقت ایوان صاحب بھی شامل ہیں، اور ایک انتہائی نووارد وکیل، ایک قوم کی بیٹی جو کہ برطانیہ سے
وکالت کی ڈگری لے کر آئی تھی. ملک میں ویسے ہی حالات اس طرح کے ہیں کہ بہت کم پاکستانی جو باہر پڑھنے جا رہے ہیں بچے وہ واپس آئیں اور ملک کی خدمت کریں. تو اب اس واقعے کے بعد مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا ہمارے بچے جو باہر گئے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے، ہمارے لوگ جو باہر کام کر رہے ہیں، کیا وہ پاکستان آئیں گے؟ اس صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلے کی گھڑی ہے. اسلام آباد سانحہ پاکستان کے دارالحکومت میں پیش آیا، گویا کہ یہ اسلام آباد پر حملہ نہیں ہے، یہ پاکستان پر حملہ ہے. عدلیہ پر یہ حملہ ہوا ہے جو کہ ریاست کا ایک ستون ہے، گویا کہ یہ پاکستان کی ریاست پر حملہ ہے. ایسا نہیں لگ رہا آپ کو ڈاکٹر صاحب کہ حکومت صرف یہ سمجھتی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ہی امن بحال کیا جا سکتا ہے، اور جو دوسرے جس طرح مسائل کو حل کرنا چاہیے، انفراسٹرکچر بنانا چاہیے اور حکومت کی ریٹ کو قائم کرنا چاہیے، اس کی جانب توجہ نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ تو مسلسل ہم ایک انحطاط دیکھ رہے ہیں، ایک ڈیگریڈیشن ہے. ہماری انتظامی مشینری بری طرح سے ناکام ہو گئی ہے. مجھے نہیں پتا کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں میں جس طرح کا کوارڈینیشن چاہیے، جس طرح مرکز اور صوبے کی انتظامیہ میں کوارڈینیشن چاہیے، پھر مقامی سطح پہ تو ہمارے پاس کوئی انتظامی مشینری ہے ہی نہیں، نہ کوئی کمیونٹی پولیس کا نظام ہے، نہ کوئی علاقوں محلوں میں چوکیداری کا نظام ہے، نہ تھانوں میں نوجوانوں کی، محلے کے لوگوں کی، شہریوں کی جو مختلف مسالک سے جن کا تعلق ہو، جو مختلف عقائد سے لوگ تعلق رکھتے ہوں، ان کی کچھ وہاں کمیٹیاں بنی ہوئی ہوں اور وہ مل جل کر ایسے عناصر پر نظر رکھیں جو دہشت گردی میں ملوث ہیں یا دہشت گردی کے رجحان کو فروغ دے رہے ہیں یا لوگوں کے درمیان نفرت پھیلا رہے ہیں. تو ہم پالیسی کی بات تو کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو اونرشپ نہیں دی گئی ہے. تو جب تک لوگوں کو اونرشپ نہیں دی جائے گی، تھانوں پر اونرشپ نہیں دی جائے گی، جو تھانوں کی کارکردگی ہے اس پر لوگوں کو اختیار نہیں دیا جائے گا، انہیں خود یہ ذمہ داری نہیں دی جائے گی کہ دہشت گردی کے خلاف. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے جو پولیٹیکل اونرشپ جو چاہیے تھی اس آپریشن کے لیے، وہ پولیٹیکل اونرشپ پرووائڈ نہیں کی. ایک پورا ماحول تھا لوگوں کے اندر کے کرمنلز کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن حکومت نے اونرشپ نہیں لی. دیکھیں، حکومت اگر صرف یہ شکایت کرے گی کہ تمام سیاسی جماعتوں میں ہر بات پہ اتفاق رائے ہو جائے، تو میرے خیال میں آئین پاکستان اور جو ہمارے قوانین ہیں ان کی روشنی میں ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ جو لوگ آئین کے فریم ورک میں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں انہیں کہیے کہ انسان کا بچہ بنے اور مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں اور اپنے وہ مطالبات رکھیں جو جائز ہوں، جو پاکستان کے آئین کے مطابق ہوں. کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ ہم پر ایک جنگ مسلط کر دی گئی ہے اور ہم ابھی تک طے نہیں کر سکے کہ یہ ہماری جنگ ہے یا کسی اور کی جنگ ہے. اب تو یہ صورتحال ہے کہ فوجی تنصیبات پر حملے ہو گئے، فوجیوں کے گلے کاٹے گئے، مدرسوں کو نہیں چھوڑا گیا، تعلیمی اداروں کو نہیں چھوڑا گیا، مزاروں کو نہیں چھوڑا گیا، لائیو ٹیلی ویژن ٹاک شوز پر دھمکیاں دی جاتی ہیں. جن صحافیوں کے قتل کیے گئے انتہا پسند دہشت گردوں کے خلاف رپورٹنگ کرنے کی پاداش میں بہت دھڑلے کے ساتھ ان کے الزامات کو قبولا گیا کہ ہم نے مارا ہے ان کو، اور ظاہر ہے کہ پھر میڈیا بھی مصلحت پسندی کا شکار ہو گیا. ایسی صورتحال میں تو اگر اس وقت ہم نے کسی بزدلی کا، خوف کا، مصلحت کشی کا یا منافقت کا مظاہرہ کیا تو نہ ہمیں آنے والی نسل معاف کرے گی، نہ تاریخ معاف کرے گی. اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے
ایک جامع بھرپور پالیسی کی ضرورت ہے. میں نے ذکر کیا مقامی حکومت کو ایک کردار دینے کی ضرورت ہے, طالب علموں نوجوانوں کو ایک کردار دینے کی ضرورت ہے. ہماری جو بیٹیاں بہنیں مائیں گھروں میں ہیں, اپنے ورکنگ پلیس جہاں کام کرنے جاتی ہیں انہیں ذمہ داریاں دینے کی ضرورت ہے, انہیں ایک کردار دینے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ہمارا نظام انصاف بہت کھوکھلا ہے. ججوں اور گواہوں کی پروٹیکشن کا دیکھیں نا, کل ایک جج کے ساتھ کیا ہوا, تو ان کی پروٹیکشن کا کوئی پروگرام نہیں, اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے. ڈاکٹر فاروق ستار, یہ بیان کیجیے گا, آپ پنجاب میں ہیں, آپ کی پارٹی کا کنونشن ہو رہا ہے, یہ بیان کیجیے گا کہ کیا آپ کا پیغام ہے, کیا آبجیکٹوز ہیں آپ کے, کیا آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں لاہور میں آ کر؟ دیکھیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے, اور ہم بھی اسی پیغام کو سامنے لائے ہیں کہ امن اور پیار محبت پاکستان میں اگر پاکستان کی معاشرت میں, پاکستان کی سیاست میں اگر ہم امن کو قائم نہیں کر سکیں گے, استحکام کو قائم نہیں کر سکیں گے, تو پھر ہم ویسے ہی پوری دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں. غربت, بے روزگاری, مہنگائی, اس کی وجہ سے جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے, دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے میں جو سب سے بڑی خامی ہے کہ عوام کو اونرشپ نہیں دی گئی. اس کانفرنس عظیم الشان جو صوفیاء کرام کانفرنس ہے, جس میں جید علماء دین, مشائخ عظام, جو بزرگان دین اور صوفیاء کرام کا کردار رہا ہے, انسانیت کے درس کو جس طرح انہوں نے عام کیا ہے, جس طرح انہوں نے احترام انسانیت. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار, جو کہہ رہے تھے کہ اگر آنرشپ نہیں لی حکومت نے تو آنے والی نسلیں بھی ہمیں معاف نہیں کریں گی, اور دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی نہایت ضروری ہے. پاکستان میں امن بحال کرنا اور حکومت کی رٹ بحال کرنا نہایت ضروری ہے. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.